خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج جب لندن کی طرف آ رہا تھا تو مائی نیفیو واز اے ینگ مین، اور جو لا کرنا چاہ رہے ہیں مسٹر عاقف ہو از ہیئر، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تایا پولیٹیکل پارٹی کیسی ہونی چاہیے، ایک پولیٹیکل پارٹی میں کیا خواص ہونے چاہیے؟ تو آئی تھاٹ فار اے مومنٹ اینڈ آئی سیڈ، نمبر 1, a political party should aspire to do justice to everyone. Take justice to every doorstep. And as they say, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. دوسری بات میں نے ان سے یہ کہی کہ پولیٹیکل پارٹی should work to provide opportunity to everyone, uphold merit everywhere. And finally I said کہ political party must work for the well-being of the people whom it seeks to represent. These are the qualities which a political party must have anywhere and everywhere. یہی وہ کوالٹیز تھیں جن کا پرچار عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ کوالٹیز تھیں جن کو دیکھ کے ہم جیسے لوگوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ ایز یو نو کہ میں نے سن 2000 میں پرویز مشرف کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی ریٹائرمنٹ ان کر کی۔ میرے لیے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کھلی تھی، مجھ سے رابطے بھی کیے۔ خود عمران خان جب پرویز مشرف کے خلاف الیکشن ختم ہوا اور میں لاہور کے ہالیڈے ان میں قیام کر رہا تھا، اعتراضاً کانٹیسٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، میں ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ ان کا فنکشن وہاں رات میں تھا تو عمران کی ہوئی، ایک صاحب ان کے ساتھ تھے، میں ان کا نام اس وقت لینا نہیں چاہوں گا، مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کیجئے۔ آئی سیڈ مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے اقدار مشترک ہیں، آپ کی بھی وہی سوچ ہے، میری بھی وہی سوچ ہے، لیکن یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ پھر الٹیمیٹلی ان کی طرف سے سلسلے جاری رہے، لوگ آتے جاتے رہے، ڈاکٹر الوی
نئی ملحق، کئی میں نے شرائط رکھی. میں نے کہا دیکھیں I will never stand for feudalism. ہم نے فیوڈلزم کے خلاف کام کرنا ہے، اور میں بہت کم چیزیں ہیں جن کے متعلق میں کنونسڈ ہوتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کے اوپر یقین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر متزلزل یقین ہے، کہ پاکستان کی بربادی کی بنیادی وجہ فیوڈلزم. اگر ہمارے ہاں، جیسے ایک دوست نے کہا، جاگیرداری نظام نہیں ہوتا، فیوڈلزم نہیں ہوتا، سرمایہ داری نظام نہیں ہوتا، تو ہم کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. قائد اعظم کی مجبوریاں تھیں، ان کو پتا تھا کہ ان کی جیب میں کوٹے سکے ہیں، لیکن وہ مجبور تھے، کوئی آلٹرنیٹو ان کے پاس نہیں تھا. لیکن اب تو ہمارے پاس بہتر آلٹرنیٹو رہے ہیں. بہرحال تو میں نے کہا کہ جی فیوڈلزم نمبر 1. نمبر 2، لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرنا، اور اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک آزاد مملکت بنانا. آزادی تو آپ کو مل گئی، ہر سال 14 اگست کو آپ آزادی منا بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ انفارچونیٹلی ہم آزاد کبھی نہیں تھے، اور آج بھی نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عمران خان کئی باتوں پہ ضد پکڑ جاتے ہیں، ان کو پرسویٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ کوئی ڈیسیشن لے لیتے ہیں، اس کے بارے میں مشاورت بھی نہیں کرتے. تو مجھے ان ساری چیزوں کے بارے میں اطمینان دلایا گیا. اینڈ دین مجھے کہا گیا کہ آپ جو عہدہ اس پارٹی میں چاہتے ہیں وہ آپ کو ہم دینے کو تیار ہیں. I said میں عہدے والا تو بندہ ہی نہیں، مجھے تو کوئی بھی عہدہ نہیں چاہیے. میں نے صرف سپریم کورٹ سے فراغت حاصل نہیں کی، کیونکہ وہاں پر چیف جسٹس بننے کے لیے رول یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی دی سینئر موسٹ جج آف دی کورٹ. And on 26th of January 2000, when I decided to move out, I was the youngest judge of the court. And if I had lived, I would have become the senior most of the judge of the court. تو میں نے کہا کہ میں تو وہ سب چھوڑ کر کے آیا ہوں، مجھے یہ عہدوں سے کوئی دلچسپی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کی پالیسی میکنگ میں حصہ دار ہونا چاہتا ہوں. آپ کس طریقے سے پارٹی رن کر رہے ہیں اس میں حصہ دار ہونا چاہتا ہوں. تو یہ ہوا کہ آل رائٹ، وی ول امینڈ دی کانسٹیٹیوشن، اور ہم آپ کے لیے یہ پرووائڈ کریں گے کہ دیٹ یو ول آٹومیٹیکلی بی اے ممبر آف دی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. You will automatically be a member of the core committee. I said that is fine. لیکن I know my friend, I know. اس طرح کی amendment I live in London. person specific نہیں ہونی You چاہیے. just touched it. Never. یہ amendment اگر آپ You just touched constitution it. میں Don't say کریں this. Be applied. تو it must be a generalized amendment. تو ultimately انہوں نے یہ کیا کہ if a person of national stature joins the party, تو آٹومیٹیکلی وہ CEC کا ممبر ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی وہ کور کمیٹی کا ممبر ہوگا. That was right, کیونکہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا وہ. بہرحال کام کیا ہم نے. جنوری 2011 کو میں نے پارٹی جوائن کی. تو عمران جب کراچی آئے تھے اس وقت میں نے جوائن کی. جب یہ جا رہے تھے
تو راستے میں سے انہوں نے فون کیا مجھے ایئرپورٹ کے راستے میں. He said کہ جسٹس صاحب آپ کے جوائن کرنے کے بعد ہماری سائٹ کے اوپر جتنی ہٹس ہوئی ہیں اتنی پارٹی کی تاریخ میں کبھی نہیں. اینڈ بہرحال یہ بات ہوئی. ابھی حال میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, طارق شیر صاحب, جو نارتھ امریکہ میں ہوتے ہیں, پارٹی کو بھی رن کرتے ہوتے ہیں, کونسل کرتے ہوتے تھے. کہنے لگے میرے پاس عمران خان کا ٹیلی فون بہت کم آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ فون آیا and he was very excited. He said, you know what has happened? Justice Baji has joined us. So this was the kind of response. And then جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اس کے بعد میں انہوں نے بہت لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے اگر اس پارٹی کو جوائن کیا ہے تو یقیناً ایک اچھی پارٹی ہوگی, اور بہت لوگوں نے جوائن کیا. 30 اکتوبر کا جلسہ was a product of my joining the party. کیونکہ ایک میسج گیا تھا لوگوں کو کہ کس طرح کی یہ پارٹی ہوگی. بہرحال ٹوڈے I am the same person. میں نے کوئی خبر نہیں کیا, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی, میں نے illegally کسی عہدے کے اوپر قابض ہونے کی کوشش نہیں کی. And I am a suspended member of the PTI. As of today, I am a suspended member of PTI. And suspended without notice. And that is There was no notice. In fact, Imran himself, or for that matter, any institution in the party, did not even deliberate on the issue. It was a press release. اور وہ پریس ریلیز میں نے دیکھی جو شیری مزاری نے ایز انفارمیشن سیکرٹری جاری کی تھی, انسائنڈ, ٹوٹلی انسائنڈ. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے بارے میں ہم کیا لکھیں, ممبر آف پی ٹی آئی, suspended member of PTI. I tell them, a suspended member is also a member. The question is, why and how did this happen? عمران آج بھی میرے بارے میں بات کرتے ہیں, کبھی آپ ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام دیکھتے ہو, کبھی تذکرہ کہ جی وہ ان کی تو ہم بڑی عزت کرتے ہیں, جی ان کا تو ہم یہ فلاں. ارے بھائی, عزت فلاں اپنی جگہ ہے, لیکن اگر آپ بات سننے کو تیار نہیں, اگر آپ کوئی ڈٹرمینیشنز کی ہیں ان کو ایگزامن کرنے کو تیار نہیں, اور اگر آپ کو کالا سفید نظر آ رہا ہے اور سفید کالا نظر آ رہا ہے, اور آپ یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ مجھے ایسا کیوں نظر آ رہا ہے, whose problem is it? It is not my problem. It is not your problem. It is the problem who governs the party, or the person who governs the party. تو مسئلہ کیسے شروع ہوا؟ ہم نے کئی کام کیے پی ٹی آئی کے لیے. کوئی اس طرح کے کام نہیں ہوا کرتے انسان کے کہ وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹے کہ جی میں نے یہ کیا وہ کیا بنا کیا. پر بہت کیے, اور کئی امپورٹنٹ ڈیسیشنز میں یہ پریسیپس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور جمپ مارنے کو تیار تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے روکا. یہ جو جسٹ ون انسٹنس, یہ جو قادری صاحب تشریف لائے تھے غالباً سن 2012 میں دسمبر میں تشریف لائے تھے. پی ٹی آئی واز آل سیٹ ٹو جوائن ہم ایٹ دیٹ ٹائم.
And I said, what are you doing? یہ بندہ آپ کو کہاں لے جا کر کے چھوڑے گا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ I succeeded then. لیکن 14 اگست 2013 والی بات ہے, I could not succeed then. تو وہیں وہ فورسز ملی, قاضی کو چھوڑ کے چلا گیا, یہ وہیں بیٹھے رہے, اور اگر تو وہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ نہیں ہوتا تو یہ ان کو وہ اوکیزن بھی نہیں ملنا تھا کہ عزت کے ساتھ وہاں سے ریٹریٹ کر جاتے ہیں. خیر, الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ مئی 2013 کے الیکشن سے پہلے ہمارے یہاں انٹرا پارٹی الیکشن ہوا, اور وہ خان صاحب کی ایک سوچ ہے, آپ تو جانتے ہیں. وہ سوچ یہ تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن 23 مارچ سے پہلے ہونا چاہیے, تاکہ میں 23 مارچ 2013 کو جا کر کے یہ اناؤنس کر سکوں کہ میں نے پارٹی میں الیکشن کرا دیا, اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ اے پارٹی جس میں کہ ڈیموکریٹک نارمز اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اب اس میں کئی مسائل ہوئے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کرانی چاہتے تھے, دیٹ پروجیکٹ فیلڈ. پھر اس کے بعد اچانک چینج ہوئی, وہ صحیح الیکشن نہیں ہو سکا, اینڈ there were hues and cries. پٹیشنز کے اوپر پٹیشنز فائل ہوئی کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. تقریباً کوئی 6-8 مہینے گزار دیے, ٹرائبونل کوئی قائم نہیں کیا کہ جو ان گریوانسز کو سنتا. الٹیمیٹلی مجھے یہ کہا کہ آپ کا ہم ٹرائبونل قائم کرنا چاہتے ہیں, اٹ وڈ بی اے ون مین ٹرائبونل. I said no. ون مین ٹرائبونل کوئی چیز نہیں ہوتی, there has to be another person. تو وہاں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ومز اور فینسیز پہ چلتی ہیں نا. آل رائٹ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ there should be another person, you nominate that person. میں کہا what is this? اگر میں نے ہی نامینیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it still would remain a one man tribunal. تو پھر انہوں نے یوسف ملک گبول صاحب کو, جو یہاں سے کوالیفائڈ ہیں, پریکٹس تو انہوں نے نہیں کی لیکن لا کی ڈگری ہولڈ کرتے ہیں, ان کو ساتھ رکھا. There were 76 petitions. In the meantime, some of the members had left the party. Others had become disinterested. ہم نے ساروں کو نوٹسز نکالے, ساروں کو سننے کی کوشش کی. اس میں سے جو میجر پٹیشنز تھیں, جو بڑی کانٹروورسیز تھیں, اس پر ریپرزنٹیشن آئی اور ان کو ہم نے سنا, ایویڈنس ریکارڈ کی, کورٹ وٹنسز بلائے ٹو ایسرٹین کہ ہوا کیا ہے. الٹیمیٹلی معلوم ہوا کہ there were serious flaws in the electoral process. اب اس میں کہتے یہ ہیں کہ جی وہ 76 پیٹیشنز کیا, انہوں نے تو صرف 6 ہی ایگزامن کی. ارے بابا آپ ریکارڈ تو دیکھو, ہم نے تو وہ 76 پیٹیشنز کی سناپسس تیار کی کہ کس کس پیٹیشن میں کیا کیا ہے, ہر ایک کو نوٹس دیا, اور اس کے بعد ہیئرنگ دی, ایویڈنس ریکارڈ کی, اینڈ وی کیم ٹو دی کنکلوژن کہ there had to be fresh elections. اس میں 2 باتیں اور تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ ہماری ٹرائبونل سے پہلے تسنیم نورانی کمیشن ایک اسی سلسلے میں قائم ہوئی تھی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور there should be fresh elections sooner than later. These are their words. Sooner than later. میں ایک کمیشن کو ہیڈ کر رہا تھا which was known as
دی کانسٹیٹیوشن ریویو کمیشن آف پی ٹی آئی. ہم نے بھی یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ 4 سال کے ٹینیور کے بجائے 2 سال کا ٹینیور ہو, کیونکہ فریکوینٹ الیکشنز ہوں گے, جلد از جلد ڈیموکریٹک سوچ پارٹی میں ڈیولپ ہوگی, غلطیاں ہیں تو وہ کریکٹ ہوں گی. تو آن دس بیسس وی سیڈ کہ ہم کسی کا منہ نہیں کالا کرنا چاہتے, ہم کسی کے متعلق یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, فلاں کیا. وہ ایک پنڈوراز باکس کھلے گا, اس پر میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ وی پاسڈ این آرڈر کہ جی یہ 4 سال کی ٹرم کو ہم 2 سال کی ٹرم میں کرٹیل کرتے ہیں. 5 مہینے ابھی باقی ہیں 2 سال پورا ہونے میں. ہولڈ دی الیکشن, فریش الیکشنز ود ان دوز 5 months. خان صاحب کو اعتراض تھا کہ جی یہ کیسی بات ہے, یہ کیسا ٹرائیبونل ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کو بتایا جائے کہ ہم یہ آرڈرز پاس کرنے جا رہے ہیں, یہ آرڈرز ان کے ہم کو میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہو رہے ہیں. آپ تو بادشاہ ہیں, آپ تو ایمپرر ہیں, آپ سے اجازت لے کے آرڈرز پاس ہوں گے. آپ کو پہلے سے بتایا جائے گا کہ جی آرڈرز یہ پاس کرنے لگے ہیں, تب آرڈرز پاس کریں گے. بہرحال ان کو اس بات کے اوپر اعتراض تھا کہ جی وہ آرڈرز جو ہیں وہ تو میڈیا کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہے. In any case, he is more or less a pragmatic person. انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ آرڈر صحیح ہے, اس پہ عمل کرنا پڑے. اس وقت دھرنے چل رہے تھے. He went up the آزادی بس and he said کہ Justice Wazir has passed an order. انہوں نے کہا ہے کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے. We are going to do that. اس کے بعد 5 مہینے گزرے. 18 مارچ 2015 آئی. Not a single step for holding fresh elections. نہ ووٹرز لسٹ مکمل کی, نہ الیکشن کمیشن اپوائنٹ کی, کچھ نہیں کی. اور قدرت کس طریقے سے انٹرفیئر کرتی ہے, اللہ پاک کس نوعیت سے یہ بتاتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ باہر بھی کچھ دوست بیٹھے تھے, ان سے تذکرہ کر رہا تھا. لیٹ می میک اے فل اسٹیٹمنٹ بفور دی ہول ہاؤس. آج مجھے صبح خیال آیا کہ ٹوڈے از دی 17th of October 2015. ہم نے تو یہ پلان نہیں کیا تھا کہ ہم نے یہاں پر یو کے اندر اکتوبر میں لینڈ کرنا ہے. ہم نے تو پلان نہیں کیا تھا, اتفاقات زمانہ ہے ہو گیا. ہم نے تو یہ پلان نہیں کیا تھا کہ 17 تاریخ کو اکتوبر کی یہاں پر یہ گیدرنگ ہو. میں کراچی میں جو سن رہا تھا تو 16 اکتوبر کی بات سن رہا تھا, 17 کی نہیں سن رہا. Somehow it had to happen on 17th of October 2015, exactly on the date on which the first order of the PTI election tribunal was passed. 17 اکتوبر 2014 کو وہ آرڈر پاس ہوا تھا. آج 17 اکتوبر 2015 ہے. I have not managed this date. It is Providence which has done it. And this is how he operates. This is how he indicates کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. بہرحال اب آتے ہیں ہم 18 مارچ 2015 کو. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کوئی الیکٹرل پروسیس میں کسی قسم کی کوئی انیشیشن نہیں. تو مائی سیلف اینڈ بغول سیٹ اینڈ وی پاسڈ این آرڈر آن 18th of October, 18th of March 2015, and we said all the offices in the party have ceased to exist. انہوں نے الیکشن نہیں کرایا, وہ سب ختم ہو گیا. 2 سال پورے ہو گئے, سب ختم ہو گئے.
but there had to be continuity. تو ہم نے کہا کہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کا آفس ختم نہیں ہوا, اینڈ in order to make him feel good, ہم نے کہا کہ ہم جو اس وقت ہمارے چیئرمین ہیں, he is comparable to the leader of the Muslim League, قائد اعظم محمد علی جناح. He is comparable to Zulfikar Ali Bhutto. He is comparable to Sheikh Mujibur Rahman. ان کا پی ٹی آئی میں وہی اسٹیچر ہے جو ان لوگوں کا ان دیگر پارٹیز میں تھا. I stop short of saying that this man is also the founder of PTI, which those people were not. I didn't say that, but I could have said it. یہ فاؤنڈر پی ٹی آئی کے ہیں. قائد اعظم was not the founder of the Muslim League. Mujibur Rahman was not the founder of Awami League. Bhutto may have been the founder of PP. تو ہم نے کہا کہ یہ خوبیاں رکھتے ہیں, ساری پاورز ہم ان کو دیتے ہیں. Let him hold elections at a very early date. اور ان کو پاورز کیا ہوں گی؟ He will have the power to appoint caretakers. caretakers کون ہوں گے؟ کہ جنہوں نے اپنے آپ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لینا. He will have the power to appoint the election commission. الیکشن کمیشن میں کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لینا. He will have full control of the party. All those powers will be laid at his door. He did not do anything. On 24th, he called a meeting of the same core committee which we had disbanded. اور وہاں پر انہوں نے اس معاملے کو رکھا. الوی کا میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ آپ ذرا سا خان صاحب سے بات کر لیجئے. میں نے کہا نہیں, میں ان سے بات نہیں کروں گا, مجھے کیا بات کرنی ہے ان سے. He should implement the orders. That's all. وہاں پر یہ فیصلہ کیا. میں brought those papers with me, hard copies میرے پاس پڑی ہیں. وہاں پر انہوں نے اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ بھائی we have to accept these orders. Why? Because somehow they have already gone to the media. Media worries them. Principals do not worry them. media. تو جی ہم نے تو ماننا ہے. اب کیا کیا؟ یہ کیا کہ جی یہ لوگ جو کہ کور کمیٹی کے لوگ ہیں یہی کنٹینیو کریں گے ایز انٹرم گورنمنٹ آف پی ٹی آئی. یعنی کہتے یہ ہیں کہ 70 لاکھ کی ممبرشپ ہے, اس میں سے 50 لوگ نہیں ملے ان کو انڈیپینڈنٹ کہ جن کو انٹرم سیٹ اپ میں یہ ڈال سکتے. اور وہ انٹرم سیٹ اپ کی اختراع کیوں؟ کیونکہ انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لینا تھا. اگر ان کو کیئر ٹیکر بنا دیتے تو پھر یہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ کون سی کمپلائنس ہے, یہ تو آپ نے کیئر ٹیکر اپوائنٹ ہی نہیں کیے. تو خان صاحب کا ٹیلی فون آتا ہے یوسف ملک گبول کے پاس. I refused to see him. I didn't see him. He came to my house. I didn't see him. یوسف ملک گبول کے پاس ٹیلی فون آتا ہے کہ ہمیں آپ صرف 3 ہفتے کا ٹائم دے دیجیے, ہم کمپلائنس کریں گے. گبول پور فیلو, he gave that time. میرے پاس ٹیلی فون آیا گبول کا کہ جی وہ ایسے خان کا فون آیا تھا اور وہ 3 ہفتے مانگ رہے تھے کمپلائنس کے لیے, میں نے دے دیے.
میں نے کہا آپ نے کیوں کیا یہ؟ I will have to own it now because you have done it. He said میں کیا بتاؤں آپ کو. رونے کے علاوہ اس نے ساری بات مجھ سے کر لی, سوائے اس کے رویا نہیں. رونے کے علاوہ اس نے ساری مجھ سے بات کر لی. میں نے کہا all right, تم 3 ہفتے مانگ رہے ہوتے تھے. 3 ہفتے ہم نے کچھ کارروائی نہیں کی, کیس رکھا ہوا تھا اس کو ایڈجرن کر دیا آفٹر 3 years. اس تاریخ کے اوپر بھی کیئر ٹیکرز اپوائنٹ نہیں کیے, آرگنائزرز اپوائنٹ کر دیے. اور آرگنائزرز بھی کون؟ وہی لوگ. جہانگیر خان ترین سیکرٹری جنرل تھے, وہ سینٹرل آرگنائزر ہو گئے. شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین تھے, وہ نیشنل آرگنائزر ہو گئے. اینڈ سو آن. اب آرگنائزرز کی خوبی کیا کہ وہ انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور لے سکتے تھے. We did not accept it. اچھا, ہماری پرابلم کیا تھی کہ being a quasi judicial entity, we could not make public statements. مجھے اتنے ٹیلی فون آتے تھے میڈیا والوں کے کہ جی آپ 2 منٹ بات کر لیں. I said no. This is a quasi judicial process in which we are engaged. We cannot talk to the media. ہمارے آرڈرز جو تھے, کیونکہ انٹر پارٹی معاملہ تھا, ہم نے ان کو بالکل پبلسائز نہیں کیا. ہماری جو پی ٹی آئی کی ایک ای میل کی چین ہے, بس اس پہ وہ جاتے تھے. وہیں سے کچھ میڈیا والوں نے ادھر سے پک کر لیا, ادھر سے پک کر لیا, وہ کبھی آ گیا. ہم نے کوئی آرڈر, کوئی فریکشن آف اے آرڈر بھی میڈیا کو ریلیز نہیں کیا. بٹ دین وی ریئلائز کہ یار اس سے کچھ ہو ہی نہیں رہا, یہ تو آرڈرز پہ آرڈرز پاس کیے چلے جا رہے ہیں. اچھا ہاں, ان دی مین ٹائم جو ہم نے نوٹسز ان کو ایشو کیے تھے چند لوگوں کو, اس میں ایویڈنس آئی. اس میں ایویڈنس یہ آئی, اینڈ فرسٹ ہینڈ ایویڈنس. ایویڈنس کیا آئی کہ جو انٹر پارٹی الیکشن ہوا تھا اس میں جہانگیر ترین واز ڈسکوالیفائڈ. دی الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائڈ. آن واٹ گراؤنڈ؟ کہ جی پارٹی کا چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ایک ہی صوبے سے نہیں ہو سکتے. اس گراؤنڈ پہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین ہیز آلریڈی بین الیکٹڈ انپوزڈ. You are also from Punjab. You can't stand for Secretary General. Disqualified. پرویز خٹک کو انہوں نے نامینیٹ کیا سیکرٹری جنرل. جہانگیر خان ترین سپورٹڈ پرویز خٹک ٹو دس ایکسٹینٹ کہ انہوں نے ایک صاحب کے ذریعے سے, رفیع خان از ہز نیم, اے ویری سینئر ممبر آف دی پارٹی, رفیع خان کو انہوں نے, علیم خان, جہانگیر خان ترین, پرویز خٹک واز آلسو دیئر. الیکشن ہونے, اگلے دن الیکشن ہے, الیکشن کی رات میں جو بلوچستان سے الیکٹرز آئے ہوئے ہیں انہیں ٹریس آؤٹ کیا اور رفیع خان کو بلینک چیک دیا کہ جتنا پیسہ خرچ ہو you buy those votes. Rafi Khan appeared before us. He said, I went there, I bought those votes, and as a result of those votes, Parvez Khattak succeeded by only 8 votes, which was a fraction of those votes جو کہ بلوچستان کے پڑے تھے. In the face of this evidence, جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا,
written allegations. کوئی جواب نہیں. We expelled Parvez Khattak, expelled from the party, Parvez Khattak, Jahangir Khan Tareen and Alim Khan. جہانگیر خان ترین کے خلاف اور نادر لغاری جو کہ پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا سندھ کا، ان کے خلاف ایک اور بات بھی تھی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹرائبونل کا جو کواسائی جوڈیشل پروسیس ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی. تو جہانگیر ترین کو اس کاؤنٹ پر بھی اور نادر خان لغاری کو اس کاؤنٹ پر بھی ایکسپیل کیا ٹرائبونل. Now, خان صاحب says کہ جی ٹرائبونل نے تو اپنی پاور سے ایکسیڈ کیا ہے. ٹرائبونل کو یہ پاور کہاں تھی کہ وہ لوگوں کو پارٹی سے نکال دیں؟ ارے بھائی, you don't have to go beyond Article 63 of the Pakistan Constitution, جس میں واضح طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ڈسکوالیفائڈ لوگ ہیں وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. تو اسی پرنسپل کے اوپر ہم نے ان کو فارغ کیا. ایک اینکر نے بڑی اچھی بات پوچھی خان صاحب سے دی ادر ڈے. یہ سر خان صاحب چلیں آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ دی الیکشن ٹرائبونل ایکسیڈڈ اٹس پاورز, فائن. آپ یہ بتائیں کہ جو 4 چیمپئنز ہیں ان کے خلاف پارٹی نے کیا ایکشن لیا؟ ٹرائبونل کی فائنڈنگ تو آ گئی, پارٹی نے کیا ایکشن لیا؟ ہاؤ کوڈ ہی تو اچھا, اب ٹرائبونل نے ان سارے حالات میں یہ محسوس کیا کہ اگر تو ٹرائبونل کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرانا ہے تو وی ول ہیو ٹو ڈو اٹ پولیٹیکلی, بیکاز آرڈرز تو ون آفٹر دی ادر پاس ہو رہے ہیں, وہ تو سوائے پیسز آف پیپر کا اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو دی ٹرائبونل ڈیسائیڈڈ ٹو گو, اٹ سیلف ڈیسائیڈڈ ٹو گو ٹو اے اسٹیٹ آف سسپینڈیڈ اینیمیشن. یہاں ہمارے 2-4 بیرسٹر ہیں وہ جانتے ہیں کیا and we adjourn the proceedings sine die. جب بھی ہم چاہیں ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں, اور اس کا آبجیکٹ ہم نے یہ بتایا کہ we would like to enforce our orders through political process within the party and outside the party. اب اس کے بعد میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی 31 جولائی 2015. I am relating all these things to you because I have come all the way from Karachi, and there are many who have come all the way from across the Atlantic, and there are some who have come to London from remote parts of Britain. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات ہیں کیسے, اور کیا واقعی یہ پولیٹیکل پارٹی اس کرائیٹیریا کے اوپر ورک کر رہی ہے جو میں نے اپنے نیفیو کو آ جاتے ہوئے بتائی. تو یہ جو سلسلہ تھا آرڈرز کو تھرو پولیٹیکل پروسیس انفورس کرنے کا, اسی کانٹیکسٹ میں میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی on 31st جولائی. اٹ واز اے فرائیڈے. 11:30 بجے بات چیت شروع ہوئی, 2:30 بجے تک بات چیت چلتی رہی. میری تو جمعے کی نماز بھی چلی گئی. 12 وہ ساری چیزوں پہ انہوں نے ایگری کیا میرے ساتھ کہ ڈائریکٹ الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشن, ایوری تھنگ. بٹ وین اٹ کیم ٹو دیز 4 persons, he said, بھائی جسٹس صاحب اس پہ تو نہیں ہو سکتا کچھ, یہ تو بہت ضروری ہے, ان کے بغیر نہیں چل سکتا کام. I said, خان صاحب اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر آپ نہیں تیار ہیں, this meeting would remain inconclusive. We'll meet again and we'll continue from here. اب وہ میں باہر نکلا, میرے ساتھ عامر خان بھی تھے,
there are certain things which transpired there جو میں اس وقت بتانا نہیں چاہوں گا. A lot of things which I can say, but I am keeping my mouth shut in the interest of the party. اب مجھے نکال دیں گے پارٹی سے, that interest will go, and then I have exposed everything. کہ کیا کروں گا. تو وہاں میڈیا کے بہت سارے 20-25 کیمرے والے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے سوالات پوچھنے شروع کیے حامد صاحب سے. I said ہمارا بڑا سکسیسفل رہا ہے, کچھ چیزیں رہتی ہیں اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. بات صرف ایک ہی ہے کہ جو قبضہ مافیا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. بالکل صرف اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ جب معلوم ہوا ان کو تو خان صاحب نے 2 روز کے بعد he made a public statement کہ آج سے پارٹی کے اندرونی معاملات کے بارے میں جو بھی کوئی بات کرے گا اس کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے, سسپینڈ کر دیں گے, پارٹی سے نکال دیں گے. اسی رات ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے میڈیا کے لوگوں میں. انہوں نے کہا جی یہ باتیں ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. میں نے کہا بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو پارٹی کے اندرونی معاملات کے بارے میں بات ہے ہی نہیں. وہ تو انڈر پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 پاکستان میں جو اپلائی کرتا ہے اس کے ماتحت ایوری پولیٹیکل پارٹی از obliged to hold regular elections. اور وہ کوئی انٹرنل معاملہ تو نہیں ہے. Whether those elections have been held or have not been held is a public matter. Whether those elections have been fairly held or unfairly held is also a public matter. وہ تو کوئی اندرونی بات ہے ہی نہیں, تو میں تو یہ بات کرتا رہوں گا. اب اس کے نتیجے میں وہ سسپینشن آرڈر جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا وہ نکلا. In the meantime, efforts have been made. چودھری سرور میرے پاس آئے, نئی ملک آئے کہ وہ کسی طریقے سے معاملات کو ریزالو کیا جائے. I said بھائی یہ تو پرنسپلز کی باتیں ہیں, اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. But now, in the process, where have we gone? اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں پارٹی کا, پچھلے 12 بائی الیکشن میں سے کچھ نہ کچھ نہیں تو 10 یہ ہارے ہیں. اور in spite of the incumbency factor, and what is that? You know it in Britain, کہ جس وقت کہ کوئی پارٹی پاور میں ہوتی ہے اور بائی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو یو وانٹ ٹو سے سمتھنگ. جس وقت کہ کوئی پارٹی پاور میں ہوتی ہے اور بائی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, ایز اے جنرل رول, بیکاز آف دس انکمبینسی فیکٹر, دی گورنمنٹ آلویز لوزز. یہی باجوہ صاحب مجھ سے اگلے روز کہہ رہے تھے ہمارے ہاں the government always wins. Why? Because either there is no opposition or there is a mukmuka opposition. اب جو ہائٹ اس کی ہوئی ہے وہ یہ NA 122 and NA 144 اور اس کی جو ذیلی نشست ہے 122 کی probably PP 147. لودھرا میں جس کے الیکشن میں اسٹے ہو گیا ہوا ہے, in spite of the fact کہ جہانگیر ترین was expelled from the party, he was given the party ticket. وہ الیکشن ابھی نہیں ہوا بٹ پارٹی ٹکٹ دے دیا. اب یہ تحریک انصاف ہے, پارٹی آف جسٹس. اس میں جسٹس کا کرائٹیرین یہ نہیں ہے
کہ جوڈیشل لوگ یا کواسائی جوڈیشل لوگ فیصلہ کریں، اس میں جسٹس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ایگزیکٹو فیصلہ کرے، جو ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی وہی عدالتی فیصلہ ہوگا. پھر NA 122 PP 147، یہ دو بندے جو ہیں علیم خان اینڈ شعیب صدیقی. علیم خان کو ہم نے ایکسپیل کیا، اور علیم خان کو اور شعیب صدیقی کو پارٹی میں ایک ادارہ ہے which is known as the Standing Committee on Accountability and Discipline. Shortly they call it SCAD, SCAD, SCAD. انہوں نے ان کے خلاف ایلیگیشنز تھیں، علیم خان کے خلاف بھی اور شعیب صدیقی کے خلاف بھی. اس کارڈ ایلیگیشنز کس کے لیے تھیں؟ جو پچھلا کینٹونمنٹ بورڈز کا الیکشن گیا کہ وہاں پر ٹکٹوں میں مینیپولیشن کی پی ٹی آئی نے. انہوں نے ان دونوں کو نکالا پارٹی سے، ہم نے نہیں نکالا سر، اس کارڈ نے بھی ان دونوں کو پارٹی سے نکالا، اور دونوں ہی کو ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے ان کانسٹیٹوئنسیز کا ٹکٹ دیا. چلیں گڈ. وہاں ہوا کیا؟ وہاں ہوا یہ، I was reading an article by محمد حنیف the other day، وہ ہے نیٹ کے اوپر، آپ نکال کے پڑھیں، it is worth reading. He says کہ نارملی نیشنل اسمبلی کی ایک کانسٹیٹوئنسی کے لیے تقریباً 2 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے پاکستان میں. ایز اٹ از 2 کروڑ روپیہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے بیونڈ ہوگا، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ ہے. وہ کہتا ہے محمد حنیف 122 میں علیم خان نے کروڑ نہیں 1 ارب روپے کے قریب خرچ کیا ہے. 1 ارب روپے کے قریب خرچ کیا ہے. Which means what? Elections have gone out of the reach of all the people present here and our generations to come. They have gone beyond our reach. اب ممکن ہی نہیں ہے ہمارے. اور وہاں پر ڈفرنس جیسے آپ کو پتا ہے تقریباً 2000 ووٹ کا ہے. اس کو ووٹ کیوں پڑا؟ اس کو ووٹ اس لیے پڑا کہ خان himself went from door to door and seeing that Khan was doing it. جو بھی پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز تھے، ویمن انکلوڈیڈ، ساروں کے ساروں نے جا کے جان لگا دی. ایون دین وہاں تو 3% ہی ٹرن آؤٹ ہوا. اور جیسا کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ ون وے آف ناٹ ووٹنگ از ناٹ گوئنگ، ون وے آف ووٹنگ اگینسٹ از ناٹ گوئنگ ٹو دی پولنگ بوتھ ٹو ووٹ. وہ نہیں آئے، پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں آیا. دوسری طرف now this is what I am going to tell you now about 144 is simple infamy. وہاں 144 میں جو ٹکٹ دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ اشرف سونا کو دیا گیا. اشرف سونا till a few weeks back was a member of the PPP. اس کے اوپر ریزسٹنس تھا، بڑا شدید ریزسٹنس تھا پارٹی میں کہ یار یہ کل تک تو پی پی میں تھا اور یہ آیا ہے تو آپ نے ٹکٹ دے دیا اس کو. So much so کہ رویرا who is the provincial
انکمبنٹ جو پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, he did not support him. اس نے اشرف سونا کو سپورٹ نہیں کیا. اسے سپورٹ کس کو کیا؟ ریاض الحق, جو الٹیمیٹلی جیتا ہے. وہاں پر جو جلسہ ہوا اکھاڑا میں, وہاں پر شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں نے کہا کہ اگر آپ نے سپورٹ نہیں کیا ہمارے کینڈیڈیٹ کو تو ہم آپ کو پارٹی سے نکال دیں گے. And later on they also issued show cause notices to me. اب now here comes the twist. وہ بندہ ریاض الحق جس نے مئی 2013 کے الیکشن کے لیے بھی اور اس الیکشن کے لیے بھی, دونوں الیکشنز کے لیے نون لیگ کو اپلائی کیا تھا کہ مجھے آپ ٹکٹ دے دیں, اور انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا. اس بندے نے جو ووٹ اٹھائے وہ باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان ساروں کے کمبائنڈ ووٹ سے زیادہ ووٹ تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ خان صاحب نے بھی اس کو مبارکباد بھیجی, 2 اپنا کینڈیڈیٹ آ گیا تھا. پرائم منسٹر نے بھی اس کو مبارکباد بھیجی کیونکہ انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تھا. یہ ذرا پاکستان کی سیاست سوچے کیا سیاست ہے. اور وہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے چودھری سرور جو پنجاب کے آرگنائزر ہیں اور محمود الرشید جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ہمارے پنجاب اسمبلی, دونوں گئے حق کے پاس. جج بھی اس کو کہتے ہیں JUJ جج, اور اسے کہا کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائے. اینڈ فرسٹ آف آل وہ جو اشرف سونا تھا اس کو انہوں نے کانفیڈنس میں بھی نہیں لیا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اور اس سے جا کے یہ بات کر رہے ہیں. What is it? آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا تشخص تھا پاکستان میں, بدترین تشخص تھا, آپ تو ماشاءاللہ اس سے بھی آگے کر رہے ہیں. تو this is it which we have come out to thwart. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو میری آپ سے عرض جو ہے وہ یہ ہے کہ this is an educated audience. مجھے اتنی لمبی اسپیچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مجھے آپ کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے خال چیزیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے. What I am trying to tell you is کہ as rightly said by one of our eminent speakers, آپ کے ساتھیوں نے لارجلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے which is known as National Ideological Council of PTI, NIC. اس میں ان کی اپنی ذاتی فنڈنگ ہے, ان کے اپنے ذاتی ایفرٹس ہیں. پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ان کی تھنکنگ کے ہم خیال ہیں, میں ان میں سے ایک ہوں. This is not a party within a party. This is not even a dharra of the party. This is just a group within a party, within the party, جس کا آبجیکٹ یہ ہے to bring sanity, to bring reason to the party. We have nothing against Khan. We want to have back the same old visionary Khan. But we have everything against his cronies. And
we will fight tooth and nail against despotism, against cronyism, and against all kinds of isms in the party. And that is what precisely we are doing. Inshallah, God willing, no one can stop us. Keep watching TV7 at 6. देखते रहिए.